خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا منتر بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ بآسانی اپنی منزل اور اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ اس منتر کا نام ہے عقل اور محنت۔ جی ہاں، اگر آپ عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جی جان سے لگ جائیں گے تو آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ دی ماؤنٹین مین دشرت ماجھی کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں، وہی دشرت ماجھی جس نے امید کا دامن پکڑے رکھا اور مسلسل 22 سال تک اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تنہا صرف ایک ہتھوڑے اور چھینی کی مدد سے 360 فیٹ لمبے، 25 فیٹ اونچے اور 30 فیٹ چوڑے پہاڑ کے سینوں کو چیر کر اس کے درمیان سے راستہ بنا دیا۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ اگر آپ بھی اپنے مقصد کی تکمیل اور ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی ٹارگٹ ہو، وہ بالکل واضح اور بالکل کلیئر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آج ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کل انجینئر، پرسوں کرکٹر، چوتھے دن ایکٹر۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر ٹھن ٹھن پال مدنگو پال، خالی گیا سارا وار والا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر مقصد کو پانا ہے تو پھر مقصد کے بن جاؤ، نہ سوچو آج کی، کل کی اور نہ گھبراؤ۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنے مقصد، اپنے ٹارگٹ کی تکمیل کے لیے صحیح سمت اور صحیح ڈائریکشن کا انتخاب کریں، یعنی آپ اس کے لیے باقاعدہ ایک پلان بنائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نکلیں سری لنکا جانے کے لیے اور پہنچ جائیں چین۔ ہم کو مٹا سکے جس زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں محنت سے جی نہیں چرانا ہے، بلکہ مسلسل محنت کو اپنی عادت اور اپنا شیوا بنا لینا ہے۔ بغیر محنت اور جدوجہد کے ہم اپنی منزل کبھی نہیں پا سکتے، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صرف سوچتے رہنے اور پلان بنانے سے شیخ چلی کا خیالی پلاؤ تو بن سکتا ہے، منزل نہیں مل سکتی۔ اگر منزل کو پانا ہے تو عقل کے ساتھ ساتھ محنت کو بھی کام میں لانا ہے۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے کام ناکام ہونے اور ہار جانے کے ڈر سے کرتے ہی ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کامیاب اور فتح مند لوگ ہیں وہ کئی دفعہ ناکام بھی ہوئے ہیں اور بارہا شکست سے دوچار بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت سے کام لیا اور ہار نہیں مانی۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ تھامس الوا ایڈیسن ایک ایسا موجد ہے جو 1000 دفعہ ناکام ہوا لیکن ہمت نہیں ہاری، اور آخر میں وہ بجلی کا بلب ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حوصلہ ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے، پر بکھر جائیں ہواؤں میں تو غم مت کرنا۔ سعادت حسن منٹو، جو آج اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار کہا جاتا ہے، وہ 10ویں جماعت کے امتحان میں مسلسل 3 دفعہ اردو مضمون میں ناکام ہوا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تو آخر میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ انسان کی ترقی کا راز اس کی ہمت اور محنت میں مضمر ہے، اس لیے اے میرے عزیزوں، ہمت اور محنت کا دامن کبھی مت چھوڑو، کیونکہ ہمت مرداں مدد خدا۔